پیارے ساتھیوں، مونس بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنے استاد صاحب کے پاس رہا کرتا تھا۔ استاد اپنے سگے بچوں کی طرح اس کی پرورش کر رہا تھا۔ اس نے مونس کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے، بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے استاد صاحب بیمار پڑ گئے۔ اس نے استاد صاحب کی خدمت اور تیمارداری میں دن اور رات ایک کر دیا، مگر استاد صاحب کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور مونس اپنے استاد کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ ایک دن استاد صاحب نے مونس کو بلا کر کہا، بیٹا، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تمہیں اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد میرے سامان میں تمہیں ایک صندوق ملے گا، اسے ایک سنہرا قفل لگا ہوا ہوگا۔ یہ صندوق بہت کرامات والا ہے، تم اسے جو حکم دو گے وہ کرے گا، لیکن کبھی بھی اس صندوق کا قفل مت کھولنا، کیونکہ اس کے اندر میری بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے اسے کھول دیا تو ہرگز اچھا نہیں کرو گے۔ مونس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے گا۔ 2-4 دن کے بعد استاد صاحب اس دنیا سے چل بسے۔ مونس نے اپنے ایک دوست کی مدد سے کفن دفن کے تمام فرائض ادا کیے اور پھر استاد صاحب کی وصیت کے مطابق صندوق لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے یہ آزمانے کے لیے صندوق واقعی کراماتی ہے یا نہیں، اس نے صندوق کو حکم دیا، صندوق چل، مجھے بادلوں کی سیر کرا دے۔ پھر مونس صندوق پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب صندوق واقعی اڑنے لگا۔ مونس نے کافی دیر بادلوں کی سیر کی، پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد مونس نے صندوق کی مدد سے بہت سے بھلائی کے کام کرنے شروع کر دیے۔ ہر شخص مونس کے پاس آ کر اس کو دکھڑا سناتا، وہ بخوشی سب کے کام آتا رہا۔ وہ صندوق کو جو بھی حکم دیتا، پلک جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا۔ چند دنوں میں مونس اور اس کے صندوق کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ملک کے بادشاہ تک جا پہنچی۔ چنانچہ بادشاہ کے دل میں بھی اس غریب و عجیب صندوق کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ بادشاہ کی لاڈلی بیٹی شہزادی حبیبہ نے بھی صندوق دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے مونس کو اپنے دربار میں بلایا اور تفصیل سے صندوق کے بارے میں پوچھا۔ مونس صندوق کی خوبیاں بتا کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو مونس کی باتیں بہت اچھی لگی تو بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی حبیبہ کی شادی مونس سے طے کر دی اور کہا کہ وہ بھلائی اور نیکی کے کام اس طرح کرتا رہے۔ مونس کو اب اپنے آپ پر بہت فخر محسوس ہونے لگا۔ اسے یہ سوچ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی سے اس کی شادی طے ہو رہی ہے اور جلد سے جلد وہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ مونس اور شہزادی کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ہر کوئی مونس کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتا، ادا بجا لاتا، تعریف کرتا اور اس کی قسمت پر رشک کرتا۔ سب لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مونس کا ضمیر اب غرور میں بدلنا شروع ہو گیا۔ اسے سب لوگ چھوٹے نظر آنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ اب وہ ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتا۔ اگر کوئی مصیبت نہ مارا اس کے پاس مدد مانگنے آتا تو اس سے ملنے تک نہ جاتا، بلکہ ایک دن ایک بزرگ آدمی کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے ہر مصیبت دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ آخر وہ مبارک دن بھی آ گیا جس دن مونس اور شہزادی حبیبہ کی شادی تھی۔ اس دن مونس بہت خوش تھا۔ اس کے دل میں گدے پھوٹ رہے تھے۔ شادی کے دوسرے دن ایک دکھی عورت مونس کے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بیٹا، میری بچی کو ایک آدم نے اغوا کر کے لے گیا ہے، تم فوراً اپنے جادو کے صندوق پر جاؤ، اسے پکڑ کر لے آؤ۔ وہ شہر جنوب کی طرف گیا ہے۔ مونس کو بہت غصہ آیا اور اس نے عورت کو جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ عورت مونس کے جھڑکنے پر رو کر چلی گئی۔ مونس کی بیچارگی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر وہ بس صندوق کے پاس آیا، کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ آج وہ صندوق کا قفل ضرور کھولے گا، کیونکہ وہ اب بہت امیر ہو چکا ہے۔ مونس نے ہتھوڑا اٹھایا اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہ تھا، صرف ایک چھوٹا سا رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، یہ صندوق جادو کا نہیں بلکہ اعتبار کا تھا۔ آج تم نے میرا اعتبار توڑ دیا ہے، لہٰذا اب تم اعتبار کے قابل نہیں رہے، اس لیے صندوق کی طاقت واپس لے رہا ہوں۔
تمہیں تمہارے غرور کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ مونس گھبرا گیا اور ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے لگا کہ وہ واقعی سزا کے قابل ہے۔ اس نے اپنے بزرگ استاد سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا۔ صندوق کی کرامات سے فیضیاب ہونے اور لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اس نے غرور اور تکبر سے کام لیا۔ مونس سوچتا ہی جا رہا تھا، پھر جلدی سے اس نے صندوق کو بند کیا اور بزرگ استاد کو یاد کر کے معافی مانگنی چاہی، مگر اس وقت صندوق میں آگ لگ گئی۔ مونس چلانے لگا اور چیخنے لگا، ہائے میرا صندوق، ہائے میرا صندوق، استاد صاحب مجھے معاف کر دیں، ہائے میرا صندوق۔ مگر اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ صندوق جل کر ختم ہو چکا تھا۔